کے لیے یہ ہے اگر تو پوٹاشیم کا جو ہمارے بلڈ میں اس کا لیول بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ سیریس ہیلتھ پرابلمس کاز کر سکتا ہے. اگر ہم لوگ اس کی کازز کی بات کریں تو اس میں کیا آ جاتا ہے, سب سے پہلے آ جاتا ہے جی اگر ہم لوگ اس کی جو ہے وہ کازز کی بات کریں تو کازز میں آ جاتا ہے سب سے پہلے کڈنی ڈیزیز. ہائپر کلیمیا یہ تب ہوتا ہے اگر تو ہماری کڈنی جو ہے وہ پراپرلی ورک نہ کر پائے, کیونکہ کڈنی کا کام کیا ہے کہ اس نے بیلنس کرنا ہوتا ہے پوٹیشیم کو. اگر ہماری کڈنی کا فنکشن جو ہے وہ ورس ہو جائے تو وہ کیا ہے ہماری باڈی سے جو ہے وہ پوٹیشیم کر پاتی, اور اس میں جو ہے ایڈوانس کڈنی ڈیزیز بھی جو ہے وہ ایک کامن کاز ہے ہائپر کلیمیا کی. اس کے علاوہ ایک ڈس آڈر ہے ایڈیسن ڈیزیز. یہ ہارمون وغیرہ اگر نہیں بنا پا رہی, ہارمونس کیا ہیں یہ کیمیکلز ہیں جو پروڈیوس ہوتے ہیں ڈفرینٹ گلینڈ سے اور آرگن سے, جیسے اس میں ہماری کڈنی آ جاتا ہے جو ٹریگر کرتی ہے, اور دین رسپانس باڈی جو ہے وہ رسپانس کرتی ہے. اگر اس کے بعد اگر ہم لوگ وہ ڈائٹ لے رہے ہیں جس میں پوٹیشیم زیادہ ہے, جیسا کہ اسپیشلی ان لوگوں میں جن کو ایڈوانس کڈنی ڈیزیز ہے, جیسا کہ کچھ فوڈز ہیں جیسے جس میں کینٹالوپ آ جاتا ہے جس کو ہم لوگ گرما کہتے ہیں, ہنی ڈیو میلن ہے جس کو خربوزہ کہتے ہیں, اورنج جوس ہے, بنانا ہے, ان میں کیا ہوتا ہے پوٹیشیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد پورلی کنٹرول ڈائبٹیز بھی اس کے ایک کاز ہے. ڈائبٹیز اگر کنٹرول نہ ہو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے ہماری کڈنی پر پڑتا ہے, جو کہ کڈنی جو ہے وہ رسپانسبل ہے پوٹیشیم لیول کو مینٹین کرنے کے لیے. تو جب ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوگی تو ہماری کڈنی کیا ہوگی, افیکٹ ہوں گی, دین وہ اپنا یہ فنکشن پرفارم سالٹ سبسٹیٹیوٹس یہ ان کو نہ لیں جن میں پوٹیشیم زیادہ ہے. اس کے علاوہ ہماری جو مطلب کوئی ڈائٹیشین ہے وہ اس کو اس کے لیے میل پلان بنائے جس میں پوٹیشیم کا لیول جو ہے وہ فوڈس جن میں پوٹیشیم کا لیول کم ہے وہ ریکمینڈ کریں. اس کے علاوہ اس کے لیے واٹر پلس جس کو ڈائیوریٹکس بھی کہیں گے, اس سے کیا ہوگا اس کے لینے سے ہماری باڈی سے جو ایکسٹرا پوٹیشیم ہے وہ ہم لوگ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے یہ کیا کریں گی کہ ہمارا جو ہے کڈنی کو مطلب کہ وہ کڈنی کیا کرے گی, زیادہ سے زیادہ یورین کریٹ کرے گی, اور وہ جو پوٹیشیم ہے وہ ایکسکریٹ ہو سکتا ہے ہمارا تھرو یورین. پوٹیشیم جو ہے اس کو ہم لوگ نارملی ویسے بھی مطلب ریموو کر سکتے ہیں تھرو یورین. پوٹیشیم بائنڈرس نے پاؤڈر کی فارم میں یہ مکسڈ ہوں گے اسمال اماؤنٹ آف واٹر میں, جو فوڈ وغیرہ کے ساتھ جب ہم لوگ اس کو سویلو کریں گے تو یہ بائنڈ ہو جائیں گے ایکسٹرا پوٹیشیم کے ساتھ, اور دین یہ ریموو آؤٹ ہو سکتے ہیں تھرو دی یورین. اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں کہ سیف لیول جو ہے پوٹیشیم کا ہمارے بلڈ میں وہ کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر 3.5 سے 5.0 ہے تو آپ جو ہے وہ سیف زون میں ہیں. اگر تو 5.1 سے 6.0 ہو گیا ہے تو آپ کوشن زون میں ہیں. اگر 6.0 سے ہائر ہے تو آپ ڈینجر زون میں ہیں. اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں کہ ہم لوگ کون سی ایسی ڈائٹ ہے جن میں پوٹیشیم جو ہے وہ زیادہ ہے اور پیشنٹ کو جو ہے وہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ بنانا میں بہت زیادہ پوٹیشیم ہوتا ہے, اورنجز میں ہوتا ہے, اس کے علاوہ گریپ فروٹ میں ہوتا ہے, جیسا کہ پرونز ہیں, ریزنس ہیں, ڈیٹس ہیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں پوٹیشیم زیادہ ہوتا ہے.
ان میں پوٹیشیم زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوک اسپینچ ہے, کوک بروکلا ہے, اس کے علاوہ پوٹیٹوز ہیں, سویٹ پوٹیٹوز ہیں, پیز, کوکمبرز ہیں, پمپکنس, لیفی گرین ویجیٹیبلس جتنی بھی ہیں ان میں پوٹیشیم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لو پوٹیشیم ڈائٹ لینی چاہیے. اب اگر ہم لوگ بات کریں جی لو پوٹیشیم ڈائٹ کس میں ہوتی ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایپل میں, ایپل جوس میں بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بلیک بیریز, بلو بیریز, کرین بیریز آ جاتی ہیں, فروٹ کاکٹیل آ جاتا ہے. اس کے علاوہ گریپس اور گریپس جوس آ سکتا ہے, مینڈرین اورنجز آ سکتے ہیں جس کو ہم لوگ سنترا کہتے ہیں, پیچیز, پیئرس, پائن ایپل جوس. اس کے علاوہ پلمس, ریسبیریز, اسٹرابیریز, ٹینگرائن جس کو ہم لوگ موسمبی کہتے ہیں. اس کے علاوہ واٹر میلن. ان میں کیا ہوتا ہے کہ لو پوٹیشیم ہوتا ہے تو پیشنٹ کو جو ہے وہ ہائپر کلیمیا کا اس کو یہ ہے کہ یہ فروٹس جو ہیں وہ لینے چاہیے. اوکے سر, تھینک یو. Now I would like to Fatma, please share Yes, your Dr. knowledge Fatma. about any topic. Please Fatma.